الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں اپنی ایک امتی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تنظیم اسلامی کے یہ رفقا جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اپنے اس مظاہرے کے ذریعے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، اور عالم کفر جو ظلم، ستم، جبر، دھونس، دھمکی، بدماشی کی بنیاد پر اسرائیل کر رہا ہے، وہ عالم کفر جو اس کی پوری حمایت کر رہا ہے، اس کی مذمت کرنے کے لیے جمع ہیں، اور امت مسلمہ بالخصوص امت کے اکثر حکمراں اور مقتدر طبقات جو سوئے پڑے ہیں یا منافقانہ روش میں مبتلا ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہوئے اور ان کو ان کی اور ہماری دینی ذمہ داری کی یاد دہانی کرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں چند نکات کے تحت کچھ باتیں اپنی جانب سے، اپنے رفقائے تنظیم اسلامی کی جانب سے، اور گویا اس امت مسلمہ کا درد رکھنے والے مسلمانوں کی جانب سے رکھنا چاہوں گا۔ 7 باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کراچی میں خطاب جمعہ کل ہوا تھا، وہاں بھی ہم نے بات رکھی تھی۔ پرسوں کراچی میں کراچی پریس کلب پر اسی نوعیت کا ایک مظاہرہ تھا، وہاں پر بھی ہم نے بات رکھی تھی۔ بات وہی بنیادی اصولی کرنی ہے جو پچھلے 2 دنوں میں ہوئی اور آئندہ بھی ہونی چاہیے۔ آج یہاں پریس کلب اسلام آباد یہاں پر یہ گزارشات رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہود کی تاریخ کے حوالے سے مختصر کچھ نکات ہیں۔ دوسری بات اسرائیل کس طرح غاصبانہ ظالمانہ انداز سے وجود میں آیا، اس پر کلام ہوگا۔ تیسری بات فلسطین کی سرزمین ہم مسلمانوں کے لیے کتنی عظمت کی حامل ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ نمبر 4 عالم کفر، اس کی عظیم اکثریت کس طرح اس ظلم، جبر اور ستم کی پشپناہی کر رہی ہے، اس پر ہم کلام کریں گے۔ نمبر 5 امت مسلمہ گو کہ اس کے عوام کسی درجے میں بیدار ہیں، مگر جو رسپانس آنا چاہیے امت میں سے وہ کم نظر آیا ہمیں، اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کی طرف سے جو بات آنی چاہیے، جو ورڈکٹ آنا چاہیے، جو ایکشن لیا جانا چاہیے، اس میں نہ ہونے کے برابر کوئی بات ہمیں دکھائی دیتی۔ اور نمبر 6 مملکت خداداد پاکستان، قائد اعظم کے اقوال یہاں پر موجود ہیں، ہمارے صحافی برادری کے بھائی ان کی پکچرز بھی لے لیں گے اور آگے نشر بھی انشاءاللہ کر دیں گے۔ اس مملکت خداداد پاکستان کے تعلق سے پہلے دن سے ہماری پالیسی کیا رہی ہے اور ہمارا انسٹانس کیا رہا ہے اور رہنا کیا چاہیے، اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتویں بات میں اور آپ اور عام مسلمان اس دنیا میں ان کے بس میں کرنے کو کیا ہے، وہ پریکٹیکل آسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ یہ 7 باتیں ہیں، تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ پہلی بات یہود کا معاملہ۔ اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں جا بجا ان یہود کی حرکتوں کا، کرتوتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بالخصوص سورۃ البقرہ میں تو ایک چارج شیٹ ہے جو ان یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں عطا فرمائی۔ تفصیل کا موقع نہیں، ان مقامات کی تفاسیر پڑھی جا سکتی۔ بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن جو قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح پر مشتمل ہے، اس سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے۔ اور گلف وار 91 اس کے موقع پر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
خطبات جمعہ میں ایک سیریز بیان کی تھی جس کو بعد میں مرتب کیا گیا کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، وہاں بھی یہ جو چارج شیٹ ہے یہود کے بارے میں اور ان کی حرکتیں، اس کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ کی کتاب قرآن حکیم بتاتی اس قوم کے بارے میں سنیں، ان کی سرشت میں شر موجود ہے۔ اس قوم نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ کی کتاب قرآن کریم بتاتی۔ اس قوم کے کچھ لوگوں نے ان خاتون کو جن کو قرآن کریم بی بی مریم علیہ السلام کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَالصَّفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہم نے اے مریم آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کی ذات پر رقیق حملے اسی قوم نے کیے تھے۔ ایک دن میں تفسیری روایات میں ذکر موجود ہے، انہی کے کانٹینٹ سے ایک دن میں 43 انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے، یہود نے بالخصوص۔ اسی طریقے پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، من و سلوہ ان کو دیا گیا، کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بار بار انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنا قرآن کریم سورۃ البقرہ میں بتاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دینا اور ان سے کہنا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کر اب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ یہ جا بجا قرآن کریم ان کے ان جرائم کو بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑا خوبصورت سادہ سا انالیسز ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام، ان سے دشمنی ہوئی، حسد ہوا شیطان کو، اور وہ انسانیت کا دشمن بنا۔ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا یہود کو، قرآن کریم بتاتا ہے، اور وہ ساری انسانیت کے دشمن بنے۔ قرآن حکیم میں ان کا یہ قول بھی کہ ان امیین کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہم جو یہود ہیں we are the chosen people of the Lord، ہم تو خدا کے چنے ہوئے، باقی سارے جینٹائلز ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، انہیں تو جینے کا حق نہیں، اور ان کو ہم ماریں، لوٹیں، آبرو سے کھیلیں، جو چاہے ان کے ساتھ ہم کریں، یہ کہتے ہیں ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یہ ان کی تاریخ چلی آ رہی۔ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک کوششیں انہوں نے کی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں قرآن کریم کہتا ہے ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن تم ان یہود کو پاؤ گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر سارے عرب کی فوجوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جنگ بھڑکانے والے یہی یہود تھے۔ تو تاریخ اٹھائیں، دور نبوی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی دیکھیں انسانیت کے ساتھ دشمنی۔ ان کی کتاب تالمود جو ان کو دہشت گردی کرنا سکھاتی، ان کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی وہ کتاب کہتی کسی یہودی کو اپنے مطلب کا فیصلہ یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے لے لے، اور اگر غیر یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے لے لے، اپنے مطلب کا فیصلہ لے۔ ان کو دہشت گردی سکھانے والی ان کی کتاب ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی، اور اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ گویا دنیا میں دہشت گردی کرنا، دنیا کے انسانوں کو جانور قرار دینا، ان کو لوٹنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہنا یہ خدا کی کتاب میں لکھا ہے، یہ بدترین جرائم ان یہود کے ہیں۔ یہ بات اور بھی تفصیل سے بیان کی جا سکتی ہے، لیکن آگے چلیے اسرائیل کی طرف آ جائیں۔ یہ لفظ بڑا پیارا ہے، یہ نام بڑا پیارا ہے، اور قرآن کریم نے اختیار کیا۔ یہ ہبریو ہے، عبرانی زبان، جیسے عربی میں عبداللہ اللہ کا بندہ، تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ لفظ بڑا پیارا ہے، یہ نام بڑا پیارا ہے، مگر اس کے نام سے بننے، اس نام پر بننے والا ملک وہ عین دھوس، میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، دھمکی بدماشی کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان کی پٹائیاں ہوئی، یہود کی ان کا ڈائسپورا ہوا، دنیا میں تتر بتر ہوئے، وہ طویل تاریخ کو ہم بیان نہیں کر رہے۔ البتہ 1917 میں جب مسیحیت کی ماننے والوں کا امام برطانیہ تھا، دنیا میں طاقت تھی اس کے پاس، تو بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے ان کو مسلمانوں کی زمین فلسطین پر آباد ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہ برطانیہ کی بدماشی تھی، کہیں انگریز گیا، کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کر گیا، مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپ کر گیا، کہیں اس نے وہیں فلسطین میں ان یہود کو آباد کر کے گویا کہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ تو یہ ناجائز طور پر قائم ہونے والا ملک، اقوام متحدہ میں امریکہ نے بدماشی کر کے بعد میں اس کا اقرار بھی کیا اور اسرائیل کو قبول کروایا۔
اقوام متحدہ میں امریکہ نے بدماشی کر کے بعد میں اس کا اقرار بھی کیا، اس اسرائیل کو قبول کروایا، اور بڑا خوبصورت تجزیہ پرستوں کے ایک اخبار میں ایک بڑے پیارے صحافی نے کیا، بہت عمدہ تبصرہ کیا، جس میں باقاعدہ اور غیر مسلموں کے حوالے بھی دیے گئے کہ دنیا میں عالمی قوانین کے مطابق کوئی ریاست اگر ریاست قرار پائے تو اس کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 1، اس ریاست کا اپنا کوئی علاقہ ہو۔ نمبر 2، اس کی کوئی حدود معین ہو، اور نمبر 3، اس کے مطابق اس کے شہری ہوں۔ اسرائیل میں تو کوئی، یعنی ان یہود کے پاس تو اپنی کوئی زمین تھی ہی نہیں، یہ تو قبضہ کیا انہوں نے برطانیہ کی بدماشی کی وجہ سے، اور ان کو اگر منوایا گیا UN جو کہ کنیز ہے امریکہ کی، اس کی بدماشی کی وجہ سے، تو نمبر 1 اپنا علاقہ تو کوئی نہیں، نمبر 2 ان کی حدود معین نہیں۔ ان کے بڑے بڑے ذمہ داران اب بھی کہتے ہیں ہماری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، ہماری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، اور UNO نے جتنا بدماشی امریکہ کی وجہ سے کچھ حصہ دیا بھی، آج اس سے 70 گنا زیادہ حصے پر وہ قابض ہیں، لیکن حدود معین نہیں کرتے، اپنی سرحدیں معین نہیں کرتے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیل سے فرات تک ہماری سرحدیں۔ اور آخری بات، شہریت کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی کو خطہ ہوتا ہے، اس کی حدود معین ہوتی ہیں، وہ ریاست قرار پاتی ہے، اس کی بنیاد پر سٹیزن شپ ہوتی ہے۔ یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں یہودی کہیں بھی آباد ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے، دنیا میں یہودی کہیں بھی آباد، امریکہ میں ہو، US رشیا میں ہو، وہ اسرائیل کا شہری۔ تو عالمی قوانین کی بنیادوں پر کسی ریاست کا قائم ہونا یہ ان بنیادی شرائط کو بھی پورا نہیں کرتا۔ باقی دھونس دھمکی کبھی برطانیہ امام تھا مسیحیت کے ماننے والوں کا، آج امریکہ ہے، اس کی پشت پناہی ہے، ہم سامنے اس کے مظاہر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اسرائیل کا اس بنیاد پر وجود میں آنا۔ اگلی بات، لیٹ 50s میں 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کے گھرانوں کو مسمار کر کے قبضے بڑھائے گئے، اور یہ جو آج یہاں لکھا ہوا ہے وائی آر چیمپئنز آف ہیومن رائٹس سائلنٹ ناؤ، یہ کوئی پچھلے ایک ہفتے کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ جو اتنے لاشیں مسلمانوں کے گرائے جا رہے ہیں، ہمارے بوڑھوں کے، جوانوں کے، بچوں کے، عورتوں کے، مظلوموں کے، یہ تو 75 برس کی تاریخ ہے پوری۔ اور اگر لیٹ 50s میں کام ہوا تو ارلی 80s میں بزرگوں کو یاد ہوگا شتیلا اور صابرہ کے کیمپس کے اندر 2,500-3,000 ہزار فلسطین کو، جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ایک ایک رات میں شہید کیا گیا ہے۔ دھونس دھمکی کی بنیاد پر بننے والا ملک، اور قبضے کی بنیاد پر بننے والا ملک، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ، یہ کوئی پچھلے 8-10 دن کی بات نہیں ہے، یہ پوری 75 برس کی تاریخ ہے۔ یہ ہے اسرائیل، اور اس اسرائیل میں رہنے والا ہر شہری بائی ڈیفالٹ اس پر لازم ہے کہ وہ ملٹری ٹریننگ حاصل کرے، وہ فوجی تربیت یافتہ ہے، ایون نوجوانوں کو بھی تربیت دی جاتی ہے فوجی، باقاعدہ ان کے سامنے پورے مقاصد رکھے جاتے ہیں۔ اور آج علل اعلان ان کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کو تو جینے کا حق نہیں، یہ جانور ہیں، they are not humans, they are animals, they have no right to live and we have the right to kill them، اور ہمارا حق ہے ان کو صفایا کریں اور گریٹر اسرائیل کی طرح پیش قدمی کریں۔ یہ ہے اسرائیل کی تاریخ، مزید اس پر کلام ہو سکتا ہے لیکن آگے بڑھیں۔ فلسطین کا معاملہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو وہ بڑی مبارک سرزمین ہے، انبیاء اور رسول کی سرزمین یہ فلسطین۔ 2-4 اشارے کر پاؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس۔ یہی وہ مقام جہاں بیت المقدس موجود ہے، مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول، قبۃ الصخرہ جہاں سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، وہی فلسطین کی سرزمین جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی، امام الانبیاء قرار پائے، اور بنی اسرائیل کو معزول کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بیت المقدس کس کی نگرانی میں آنا چاہیے، اس سرزمین کا حق اب کس کے لیے، اس کی تولیت اور نگرانی کس کے پاس ہونی چاہیے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے۔ اشارہ بھی اس امامت کراتی جانے کے ذیل میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ ہے وہ فلسطین جو مسلمانوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں امت کے کسی مکتب فکر کا کوئی ایشو نہیں۔
کہ یہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اللہ کے وعدے اس زمین کے بارے میں اور برکتیں جو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، جہاں آج ان یہود نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے گریٹر اسرائیل کے مقاصد میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دو تین باتیں میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اصولی رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ بہت کچھ آ رہا ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہر طرح کی ویڈیوز آ رہی، صحیح بھی، غلط بھی، ابھی کی بھی، پرانی بھی، فیک بھی اور جینون بھی۔ جناب وہ اسرائیل نے یہ سب کچھ ہونے دیا، انفارمیشن اس کے پاس موجود تھی، اس نے حماس کو یہ کرنے دیا ہے، اور اس کا حاصل یہ کہ تاکہ اب وہ بہانہ بنا کر پورا صفایا کرے وہاں سے مسلمانوں کا، اور گریٹر اسرائیل کے مقاصد میں اور آگے بڑھے۔ پیچھے سے اسرائیل کی پشپنائی بھی کسی نے کی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ احتمال کی باتیں ہیں، اٹ مے بی لائک دس، پرہیپس ایسا ہو، شاید ایسا ہو۔ تو میں احتمالات جو کہ دسیوں ہو سکتے ہیں اور بہت کچھ سوشل میڈیا پر ہے، ان احتمالات کو جو مے بی لائک دس، مے بی لائک دیٹس ایک طرف رکھ دیں۔ یقینی بات کیا ہے، یہود کی تاریخ ہمارے سامنے کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اپنی کتابوں میں لکھ کر یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کشتی کرا دی، معاذ اللہ، اللہ کے مقابلے میں کھڑے، نبیوں کو تو شہید کیا، اللہ کے مقابلے میں کھڑے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل دھوس دھمکی کی بنیاد پر وجود میں آیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 75 برس سے ظلم و ستم کی داستانوں سے رقم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاسفورس بموں کا استعمال کرنا، پوری آبادیوں کو مٹا دینا، کوئی شک نہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ ظلم ہے، جبر ہے، دھوس ہے، دھمکی ہے، بدماشی ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اب آئیے حماس کی طرف۔ جی حماس کے بعد مثل کہاں سے آ گئے، یہ فلاں ہتھیار کہاں سے آ گئے؟ شاید ایران نے کچھ پیچھے سے دیا ہو، کسی اور نے کچھ کیا ہو، واللہ عالم۔ یہ بہت سارے امکانات ہیں، مستقبل میں کچھ باتیں اور واضح ہو جائیں گی۔ احتمالات ایک طرف رکھ دیں، یقینی بات کیا ہے، قبلہ اول پر قبضہ ہے، مقدس سرزمین پر قبضہ ہے، ہمارے مقدسات کی بے حرمتی ہے، مسلمان کا خون ارزاں ہے، لاشوں کے لاشیں گرائے جا رہے ہیں، یقینی بات ہے۔ تو کیا اس پر فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کا حق نہیں ہے کوئی جاہریت کا مقابلہ کرے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی بات کریں، ان ظالموں اور جابروں کے ظلم اور جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو ممکن ہے وہ کر سکیں؟ یہ پورا ان کا حق ہے، اور یہ تو امت کا فرض تھا کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائے۔ اگر امت کی بڑی اکثریت بالخصوص ان کے حکمران اور ان کی افواج اور ان کے مقتدر طبقات خاموش بیٹھے تو وہ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہے صحیح غلط دونوں ہوں گے، مگر جو دو بنیادی میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے چلیے، چوتھی بات، عالم کفر، امریکہ بحری بیڑا بھیج دیا اور اس کے ذمہ داران جا کر کہہ رہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانیہ میدان میں آ گیا، یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن، یہ فریڈم آف اسپیچ کی دعوت دینے والے، یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے، یہ سیکولرزم کی بات کرنے والے، یہ آزادی تقریر کی بات کرنے والے، برطانیہ میں کہا گیا کہ فلسطین کا پرچم بھی لہراؤ گے تو تمہیں پولیس گرفتار کرے گی۔ لے دے ہو رہی ہے وہاں پر، مگر ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد یورپی ممالک کی اور امریکہ اور اس کے الائز سارے کے سارے کھڑے اسرائیل کے ساتھ کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دوسرا بلاک ہے رشیا کا، چائنا کا، مستقبل بتائے گا کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہے، کیا وہ امریکہ کو وہاں انگیج کرنا چاہیں گے، اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے، مگر عالم کفر کا ایک بہت بڑا طبقہ ظلم، جبر، بدماشی، دھوس، دھمکی کی بنیاد پر کھڑے رہنے والے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور الکفر ملت واحدہ، جو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، کفر ملت واحدہ ہے، بالکل ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح بات آیا ہے۔ یہ ہے اس وقت عالم کفر کا معاملہ، ہر طرح کی سپورٹ اسرائیل کے لیے،
اور ہر طرح کی فنڈنگ، ہر طرح کے ہتھیار، ہر طرح کی کمک ان کو دینے کو تیار کھڑا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، عالم کفر اس ظلم جبر کی پشپنائی پر کھڑا ہے۔ دنیا والوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان سارے کے سارے جیسے نہیں ہوتے، کسی کے ہاں جذبات ہوا کرتے، فطرت سلامت ہوا کرتی ہے۔ تو ایون اسرائیل کے خلاف امریکہ میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، برطانیہ میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، ہارورڈ میں اسٹوڈنٹس نے جو احتجاج کیا ہے۔ تو بہرحال اس عالم کفر میں کہیں جہاں کسی کی فطرت سلامت ہے، ارسپیکٹو کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ آپ کو جذبات تو دکھائی دیں گے۔ آ جائیے عالم اسلام کی طرف، امت مسلمہ کی طرف۔ میں نے یہ آخری بات کیوں پیش کی ہے؟ آج کے اخبارات میں عراق کے تحریر اسکوائر کے اوپر، غالباً یہی اس کا نام ہے، بہت بڑے ڈیمونسٹریشن کی ایک پکچر ہمارے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ الا ماشاءاللہ کوئی بڑے پیمانے پر مسلم ورلڈ میں ڈیمونسٹریشن نظر آئے ہوں، نظر نہیں آ رہے اس وقت۔ البتہ عوام وہ مردہ نہیں ہے، تبھی تو آپ اور میں یہاں پر کھڑے۔ کچھ جگہ عوام کو سپریس کیا گیا ہے، خاموش کیا گیا ہے ظالم و جابروں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ساری عوام مسلم امہ کی ایسی ڈیڈ نہیں ہے، تو ہمارے کرنے کے کام آخر میں ذکر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن عالم اسلام کی کیفیت یہ کہ وہ جذبات جو نظر آنے چاہیے، وہ احتجاج جو نظر آنا چاہیے، وہ جو آواز بلند ہونی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، قرآن پاک بتاتے ہیں سورۃ الحجرات میں کہ سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ رسول اللہ کی حدیث تو بچوں کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت ایک عمارت کی مانند ایک ہی دوسری کے ساتھ ملتی، دیوار عمارت کو مضبوط کرتی، اور ساری امت ایک جسم واحد کی مانند ہے۔ جسم کی ایک عضو، ایک پارٹ آف باڈی میں تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج شاید وہ درد ہم کم محسوس کر رہے ہیں۔ کبھی ہم یہ درد محسوس کیا کرتے تھے، ابھی پاکستان کی بات آئے گی تو ذکر کر دوں گا کتنا درد پہلے ہم نے کبھی محسوس کیا تھا، اور ہم نے کوئی ایکشن بھی لیے تھے، مگر اس وقت باعلاج امت مسلمہ میں خاموش نظر آ رہی ہے۔ عوام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور ہماری عظیم اکثریت امت کے حکمرانوں کی وہ تو منافقانہ طرز عمل، اسرائیل کے قبول کرنے میں 4 ہاتھ آگے والی بات، اور امریکہ کے سامنے جھکنے اور بچنے میں 8 آگے ہاتھ جانے والی بات دکھائی دیتی، اور کس طرح پینگیں بڑھائی گئیں۔ اور ہمارے سامنے بھی لالی پاپ آ رہے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں، جناب یو اے اتنے آپ کو ڈالرز دے دے گا، سعودیہ اتنے ڈالرز دے دے گا، زراعت میں انویسٹمنٹ آ جائے گی، کاروبار آپ کا چمک جائے گا۔ اور شنید یہ ہے واللہ تعالی اعلم کہ پیچھے ہم پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ڈالا جائے گا کہ اسرائیل کو یہ پاکستان بھی قبول کرے۔ اکثر ہمارے عرب حکمران تو بچھڑے، تھوڑا اچھا کوئی بیان اگر آیا تو وہ ایران کے صدر کا، ہمارا مسلکی فقہی اختلاف اپنی جگہ، ایک اچھا بیان آیا تھا، اور ایک بیان معروف ہوا وہ طالبان افغانستان کی طرف سے کہ اگر ہمیں کہیں سے پیسج ملتا ہے جو ہمارے بس میں ہوگا، ہم اپنے بھائیوں کی جا کر مدد کریں گے۔ اسی کے مسجد اقصی کو آزاد کرانا یہ امت کے ذمہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ تو 45 منٹ کی فون کال چل رہی ہے ایران کے صدر کی، سعودی عرب کے ذمہ داران کی، اور جناب فلاں کی فلاں کو کال جاری ہے، لیکن کوئی حتمی بات، کوئی دو ٹوک بات، کوئی مذمت کی بات، کوئی اعلان کی بات، کوئی درد محسوس کرنے کی بات، کوئی امت کی ایک آواز بلند کرنے کی بات، یہ ہمیں ذوق شہادت اور شوق شہادت اور ذوق جہاد والا طرز عمل وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ہم رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ، کیسی امت مسلمہ؟ اس مصر کو دیکھیے جو غزہ کی پٹی کے ساتھ ہے۔ صرف اخوان المسلمون کے دور میں صدر مرسی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ سرحد کھلی تھی، پہلے بھی اور آج بھی وہ سرحد بند ہے۔ اب مصر والے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ واجبی سے بیان سیسی کا آ گیا، میں بھی پڑھ کر آؤں اخبار کے اندر، لیکن وہ سرحد بند پڑی ہے۔ کیسی امت مسلمہ کی رٹ ہمارے مسلمان حکمران لگاتے ہیں کہ ہم نے معاہدے کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تجارتی تعلقات بھی قائم کیے، اور دبئی میں اور دیگر علاقوں میں ان کو ٹورزم سے آگے بڑھ کر تجارت، اور تجارت سے آگے بڑھ کر رہنے سہنے کی اجازت دی جا رہی، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کرنے کی ان کو اجازت دی۔
کیا رہ گیا امت مسلمہ کا تصور کہ برسوں ہم نے افغان مہاجرین کو ایکوموڈیٹ کیا پاکستان کے اندر، اور امریکہ بدماش کے دباؤ پر ہم کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر باہر نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کا طرز عمل ہے۔ امت کے درد کے بارے میں یہ اندازہ کر لیں کیا درد رہ گیا ہمارے اندر۔ آئیے جی پاکستان کا معاملہ۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا اگست میں، 1948 میں اسرائیل قائم ہوا مئی میں۔ دو ستم کی بنیاد وہ ہماری سامنے بات آ گئی۔ قائد اعظم کے الفاظ لکھے ہوئے یہاں پر، یہ بینرز کے اوپر لکھے ہوئے، اسرائیل از این ایلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ۔ یہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ وہی بات، ظلم دھوس دھمکی بنیاد بنی اس کے وجود میں آنے کی۔ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں کہ اگر اسرائیل کو گڑبڑ کرے گا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، ہم پاکستان سے جواب دیں گے۔ کراچی پریس کلب پر ایک صحافی بھائی نے پوچھا کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا پالیسی قائد اعظم دے کر گئے، کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم امریکہ گئے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد، اور وہاں ہوسٹ کی طرف سے امریکہ میں پیشکش کی گئی۔ 75 برس کی تاریخ پرانی ہے ساری۔ کیا پیشکش کی گئی؟ لیاقت علی خان مسٹر پرائم منسٹر پاکستان، اگر آپ اسرائیل کو قبول کر لیں تو ہم خزانوں کے ڈھیر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آپ ابھی نئے ملک بنے ہو، بڑی مشکلات، بڑے مسائل ہیں، بڑے مصائب ہیں آپ کے ساتھ، بڑے مراحل آپ نے طے کرنے۔ اگر آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں ہم خزانے کے خزانے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ کیا تاریخی جملہ لیاقت علی خان مرحوم کا ہے؟ جنٹلمین، our souls are not for sale۔ سول کا ہم ترجمہ کرتے روح، چلے جان ترجمہ کر لیں، میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کر ایمان ترجمہ کر دوں اس کا۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور روح کا ابورڈ اور روح کا مسکن یہ دل ہے۔ یہ ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارا ایمان یہ برائے فروخت نہیں ہے۔ This was the policy statement from بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح and the Prime Minister of Pakistan لیاقت علی خان مرحوم۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ مکمل ہوئی، اسرائیل کو کامیابی ملی، تو اسرائیلی وزیر اعظم کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں، جس نے کہا کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اصل نظریاتی دشمن پاکستان ہے۔ ان کو کلیئر ہے، ہم شاید بھول گئے ہیں، حالانکہ قائد اعظم نے کہا تھا ہم جواب دیں گے۔ 1973 میں ہمارے جہاز گئے ہیں یہاں سے پاکستان سے، اور اسرائیل کے اہداف مکمل کر کے آئے، تباہ کر کے آئے۔ یہ امت پہلے کھڑی تھی اور ہم نے سرحدیں کراس کر کے اپنے جہاز بھیجے تھے۔ بات تو بڑی ہے مگر کہہ دینی چاہیے، اگر امریکہ بدماش کو اپنا بحری بیڑا وہاں بھیجنے کی بدماشی کی اجازت ہے، تو کیا امت کے حکمران اور افواج کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی تو قدم اٹھائیں؟ اتنی بات ہی چلے میں کہتا ہوں، لیکن اب تو شاید ہم خاموش ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، مقتدر طبقات کی طرف سے واضح موقف نہیں آ رہا جو امت کا درد محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہو اور امت کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ ہاں، اس کی وجہ کہ شاید آج our souls are for sale۔ آج شاید ہم اپنی روحوں کا سودا کر چکے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ شاید وہ ڈالر کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم پیٹ کو پہلے دیکھتے ہیں، شاید ایمان اور اپنی امت پناہ کو، امت کا جو درد ہے اس کو شاید نہیں دیکھتے۔ یہ ہے اس وقت صورتحال عالم اسلام کی عظیم اکثریت حکمرانوں کی اور پاکستان کی بھی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ایک بڑی شخصیت نے صبح ایک بیان دے دیا کہ حماس کے لوگوں کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ تھوڑا پریشر آیا تو شام میں بیان آ گیا، ہم حماس کے ساتھ، ہم اسرائیل، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے۔ اس پریشر کا فرق پڑتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، میں بھی بات کروں گا اس میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم تو یہاں تک آ گئے
اور وہ جو شتیلا صابرہ کے کیمپس کی تباہی بربادی، ظلم و ستم، ہزاروں گھرانوں کو مسمار کر کے قبضہ، دھوس دھمکی کی بنیاد پر اسرائیل، اور پیچھے عالم کفر کھڑا ہوا ہے، یہ حقوق کی پامالی کسی کو نظر نہیں آتی بقول ان اسرائیلی لوگوں کے کہ تم جانور ہو، تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، تمہارے کون سے انسانی حقوق؟ یہ ہے اس وقت ظلم، ستم، دھوس دھمکی، بدماشی کے معاملہ۔ اب بھائی آخری بات کیا ہے، میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہے؟ بہت سارے کام ہیں جو آپ اور میں کر سکتے ہو، کرنے چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام، اس پر بھی لوگوں نے بڑے کامنٹس دینا شروع کر دیے۔ ہر آئی ہوئی چیز کو آگے بڑھا دینا، ہر کامنٹ پہ کامنٹ پاس کر دینا، کئی مرتبہ ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، کئی مرتبہ ایمان ہاتھ سے جاتا ہے۔ بس دعائیں کرتے رہو گے تو ایک بوڑھی ماں مجھے میسج کرتی ہے، وہ کیا کر سکتی سے آگے بڑھ کر مجھے بتائیے؟ ایک بوڑھا باپ جو لیٹا ہوا بستر پر، وہ اس سے آگے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ یہ تو میں نے ذرا عقلی جواب آپ کو دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے اور آپ کے پاس بھی میسیجز ہوں گے جنہوں نے مذاق اڑایا دعائیں کرنے کا۔ یاد رکھیے گا سورہ نساء کی آیت نمبر 75 جو کوٹ ہوتی ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ کمزور، بوڑھے، عورتیں، مظلوم پکارتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ آیتیں آئی ہیں سورہ نساء میں، اور رسول اللہ مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ہجری کی بات ہے، ابھی تو مکہ نہیں گئے حضور علیہ السلام، مکے میں مسلمان مظلوم کچھ رہ گئے تھے، اور اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث ہے مدینہ شریف میں دعائیں کرتے تھے، اللہ مکہ مکرمہ میں فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اللہ فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اللہ فلاں بن فلاں کی مدد فرما۔ یہ اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نہیں جا سکے، ابھی جا نہیں سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ نے دعائیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنے سجدوں کو تو طویل کر لیں، امت تو آج کرکٹ کا میچ دیکھے گی، سارا جذبہ جہاد پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے نا، آج شروع ہو گیا ہوگا میرے خیال سے، اور ہمارے کرکٹر صاحب جن کے بیان پر لیدے ہو گئی۔ میں اپنی جیت غزہ کے مسلمان بھائیوں بہنوں کے نام کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو میرے بھائی؟ مجھے معاف کیجئے گا، یہ اپنے کھیل تماشوں کو کھیل تک محدود رکھو، امت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ اس بھارت نے علل اعلان اسرائیل کی حمایت کی ہے، علل اعلان، جرأت ایمانی کا تقاضا تھا، چھوڑ کر آؤ وہاں سے، بجائے اس کے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل باڈی کو وضاحتیں پیش کرے کہ اس یہ بیان اس نے دیا اور اس نے دیا، تمہیں بائیکاٹ کر کے واپس آنا چاہیے تھا پاکستان۔ کچھ تو تم اپنا حصہ ڈالتے، کچھ تو اپنی مذمت کا اظہار کرتے، کچھ تو غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرتے۔ اور ہاں، ہمارا ایمان تو ہمیں بستر سے اٹھا کے نماز کے لیے نہیں کھڑا کر رہا۔ میں تو آپ سے سجدے طویل کرنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے سامنے جو میرے بھائی کھڑے ہیں، ان کو امت کا درد ہے تبھی کھڑے ہیں نا۔ یہ سفید بالوں والے کھڑے ہیں، کچھ عوارض والے کھڑے ہیں، کچھ معذورین جن کو عذر ہے، کوئی بیٹھ گئے ہوں گے۔ یا اللہ، یہ تم کر سکتے کھڑے ہو کر، آواز تو بلند کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو آج پرچیاں بھجواتے ہیں مسجدوں میں، دعا کرے پاکستان میچ جیت جائے۔ کیوں؟ یہ قتال کا میدان سجا ہوا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا میدان سجا ہوا ہے یہاں پر۔ یہ ہمارے مسائل ہیں جناب۔ بہرحال چھوڑیے، تو دعا سجدے طویل کر دیں، اور قنوت نازلہ معروف ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی آپ کو وہ الفاظ ملیں گے، حرمین کی ائمہ کی الفاظ میں بھی چلے مل جائیں گے، اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو فرض نماز تو ہے ہی ہے، کچھ نوافل کا بھی اضافہ کر لیں، یہ دعائیں تو کریں اللہ سے۔ اس کا بھی لوگوں نے مذاق اڑا دیا، نوافل پڑھنے سے ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم 6 گھنٹے اسکرین پر رات کو بیٹھو، اس سے تم کون سی خدمت کرو گے امت کی؟ مجھے بتاؤ۔ جب آپ کا میرا اسمارٹ فون بھی کہتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کنٹینیوسلی اسکرین کو استعمال کر لیا، خدا کے واسطے آرام کر لیں۔ یہ 6 گھنٹے کی اسکرین پر بیٹھ کر کون سی امت کی خدمت ہو رہی؟ اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کر اللہ کے سامنے رو گے تو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے تو رونا بنتا ہے نا۔ اسکرین پر بیٹھ کر کون سی امت کی خدمت کر لیں گے میں اور آپ؟
یہ آ رہا ہے وہ فارورڈ، وہ آ رہا ہے وہ فارورڈ، چلو میچ بھی دیکھ لیا، چلو ڈرامہ بھی دیکھ لیا، نیٹ فلکس بھی کھول لیا، پب جی پہ جا کے گیم بھی کھیل لیا، سیاستدانوں پر کامنٹس بھی پاس کر دیے، اس کی ادھر اس کی ادھر جو ہم نے فارورڈ کر دی۔ یہ 6 گھنٹے بیٹھ کے کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی؟ تو بیک ٹو دی اوریجنل، دعاؤں کا اہتمام، سجدوں کو طویل کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور ہاں اللہ کی مدد سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے، غداروں کے لیے، معصیت میں مبتلا لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل کے آخر میں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ آج امت ذلیل کیوں ہے؟ امت نے امت والا کام چھوڑ دیا۔ امت رسوائی کا شکار کیوں ہے؟ امت نے امت والا کام چھوڑ دیا۔ امت بے بسی کا شکار کیوں ہے؟ امت نے امت والا کام چھوڑ دیا۔ امت کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین ہم نے قائم نہیں کیا، اور عربوں کو بڑی ماریں پڑ دی ابھی آئندہ۔ مجرم نمبر 1 بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ عالم عرب کے مسلمان ہیں، عیاشیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، مگر اللہ کی شریعت نافذ نہیں۔ کیوں مجرم نمبر 1 ہے؟ قرآن ان کی زبان میں، they are not non-Arabs, they are not Ajami, they are Arabs، جن کی اپنی زبان میں قرآن، اور کوئی ایک خطہ نہیں دکھا سکتے کہ آؤ دیکھو یہ اسلام کی برکات۔ اور دوسرے مجرم ہمیں پاکستان والے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاسپورٹ پہ لکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کدھر ہے اسلام؟ کدھر ہے شریعت کا نفاذ؟ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے امت کا۔ کوئی ایک خطہ زمین پر نہیں، جب تک یہ معصیت، یہ نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی مدد نہیں آنے گی۔ اگلی بات، اپنی آواز کو بلند کریں۔ ہمارے صحافی بھائی بھی موجود ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی امتی ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے۔ یہ اپنا حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں، آواز کو بلند کریں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کئی جگہ ہمارے درد رکھنے والے بھائیوں نے شکوہ کیا، ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، ہماری آواز نہیں اٹھ رہی، ورنہ خدا کی قسم آوازیں اٹھنے کا اور اٹھائے جانے کا بھی فرق پڑتا ہے، امپیکٹ آتا ہے، حکمران بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ تو مظاہرے ہونے چاہیے، ہم اس کے حق میں پرامن ہوں، دینی وقار کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہ پیچھے موسیقی بھی بجے، بے پردہ خواتین بھی آ جائیں، ہم اس کے قائل نہیں۔ مظاہرے ہونے چاہیے، ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے، زبان کھلی ہوئی اس پر بات ہونی چاہیے، اور اسی اعتبار سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طریقے بس 5 منٹ بعد میں مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، کہ آواز بھی بلند ہو، اور خدا را اپنے بچوں اور اپنی بچیوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں یہود کون ہیں، بتائیں فلسطین کیا ہے، بتائیں امت کا درد کیا ہوتا ہے، بتائیں محمد رسول اللہ نے امت کا درد کیسے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تربیت ان کی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ توفیق دے، کچھ ادارے بھی آگے بڑھیں گے جو مالی تعاون پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا جن پر اعتماد ہوگا، آپ ان کو فائنینشیل ایڈ جو دے سکتے ہیں وہ دینی چاہیے، اس وقت ضرورت ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا پر بات کرنے کی، بات پریزنٹ کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بڑھائیں ان چیزوں کو آگے، امپیکٹ ہوتا ہے الحمدللہ، اردو میں جائے، انگریزی میں جائے، دنیا کی اور زبانوں میں جائے۔ اسی طریقے پر اپنے مسلمان حکمرانوں سے مطالبہ ہونا چاہیے، یہ جا بھی سکتے ہیں اور لے جا بھی سکتے ہیں بہت کچھ۔ ان حکمرانوں کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے، مقتدر طبقات کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے۔ اسی اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے اجازت لے کر یہ بات میں کر رہا ہوں۔ بات تو بڑی ہے، مستقبل میں کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ سوال تھا کہ کیا ہم پاکستان سے تل ابیب کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ کہا جی کر سکتے ہیں، جانا پڑے گا مثل کو اسپیس کے ذریعے سے۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے میں نے خود سنا تھا، اور یہ ان کے ساتھی تھے، ان سے میں نے کنفرمیشن اور اجازت لے کر یہ بات بیان کی۔ تو اللہ نے کس لیے دی یہ صلاحیت ہے ہمیں؟ سجانے کے لیے؟ مارنے کی بات نہیں کر رہا ابھی میں، دکھانے کی بات تو کرو۔ کل ہم نے بھیجے تھے 73 میں اگر فورس کے ہمارے طیارے، آج ہم کچھ اور بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے امت کے حکمرانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ ہم مطالبہ کر سکتے ہیں ان سے، اور ایک اور مطالبہ مسلمان حکمرانوں سے کرنا چاہیے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں۔ جن مسلمان بغیرت حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور ان کی ایمبیسیز اپنے یہاں کھولی ہوئی، انہیں چاہیے غیرت دینی کا ثبوت پیش کریں، بند کریں ان کے ایمبیسیز کو، بھیجیں اسرائیل کے سفیر کو واپس، اور اپنے اگر وہاں تو واپس بلائیں۔ اور جن مسلمان ممالک کے ہاں بڑے پیمانے پر اسرائیلی مصنوعات استعمال ہوتی ہیں،
بہت بڑے پیمانے پر اگر بائیکاٹ کیا جائے تو دن میں تارے نظر آئیں گے. یہ اس دور کا ایک ہتھیار ہے جس کو اختیار استعمال کرنا چاہیے. اور آخری بات میرے بھائیو بزرگوں، ابھی بڑی قیمت امت نے چکانی ہے اس کی، بڑے ظلم کیے امت نے بھی، بڑا دین کی ساقت داری کا معاملہ امت نے کیا، تبھی سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کل اس سارے ظلم و ستم کے باوجود اور بہت بڑی قربانی اور لاشیں گرائے جانے کے بعد اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، جناب مہدی کی تشریف آوری بھی ہے، اور بالآخر ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہیں. خراسان کا لفظ حدیث میں رسول اللہ کے دور کا خراسان، ایران کا ایک بڑا علاقہ، افغانستان کا بہت بڑا علاقہ، پاکستان کے ہمارے قبائلی علاقہ جات، یہ علاقہ خراسان رسول اللہ کے دور میں کہلاتا تھا. حضور نے فرمایا یہاں سے افواج چلیں گی، کالے جھنڈے ان کے ہوں گے، اور جناب مہدی کی وہ مدد کریں گی. او بھائی ادھر کچھ کرو گے تو افواج ہوں گی نا، ادھر کچھ کرو گے تو افواج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جائیں گی. یہ وقت آنا ہے، اس کے لیے میں نے کہا اپنے بچوں کی تربیت کریں، شوق شہادت ان میں ہم پیدا کریں، جوش شہادت اور جہاد ان کے اندر ہم پیدا کریں، اور اللہ کے دین کی نصرت کی طرف بڑھیں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اسی پہ قرآن پاک ہمیں بشارت دیتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. تنظیم اسلامی نہ نوٹ کا تقاضا کرتی نہ ووٹ کا تقاضا کرتی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ہم نے نہیں کیا تو پاکستان مشکلات میں، امت مشکلات میں. اسی درد کے ساتھ امت کو ہم دعوت دیتے، آؤ اجتماعی شکل اختیار کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرو. یہی ہماری دعوت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، اور امت کے عوام کو بھی بیداری عطا کرے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا کرے، اور ہمارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، فلسطین میں اور دیگر مقامات پر بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.